نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی: وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَضَبَ إِذَا دَاخَلَهُ الرَّأْيُ الْكُلِّ صَارَ شَجَاعَةً۔ یہ البدر البازغہ کے پہلے مقالے کی پہلی فصل کا نصف حصہ ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے بدھ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فصل میں شاہ صاحب نے حیوانات اور انسانوں کے درمیان جو فرق و امتیاز ہے اسے بتلایا ہے، اور اس کے نتیجے میں فلسفہ اخلاق کا پس منظر ہے، اس کی جو بنیاد اور اصول ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس مقالے میں جو بنیادی گفتگو تھی اس کا آغاز تھا کہ امام نوع انسانی سے بنی آدم کی طبیعتوں میں جو احکامات آتے ہیں اور ان احکامات کے نتیجے میں وہ اخلاق، ارتفاقات اور اپنے سسٹم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، من حیث یہتدون الی اخلاقہم و ارتفاقاتہم و رسومہم۔ تو سب سے پہلے جو اخلاق امام نوع انسانی سے انسانیت پر آتے ہیں اس کی حقیقی نوعیت اور اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، جسے شاہ صاحب نے حکمت الخلقیہ کہا ہے کہ اخلاق کی حکمت، اخلاق کا فلسفہ اور اس کی بنیادی ساخت کیا ہے، یہ اس فصل میں شاہ صاحب سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں شروع میں شاہ صاحب نے نوع انسانیت میں جو بنیادی آثار جو مخصوص ہیں حیوانیت سے ان کا تذکرہ کیا تھا اس فصل میں پہلے۔ جی، چڑیا کیسے کام کرتی ہے، باقی جاندار کیسے کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ بات واضح کی تھی کہ یہ جو کسی بھی نوع پر احکامات آتے ہیں اس کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ ان کا کسی اپنے امام نوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کے تقاضے سے نہیں ہے، صورت نوعیہ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اور ہر شخص انفرادی طور پر، کسی بھی حیوان کا ہر شخص انفرادی طور پر ان خواص کا حامل ہے۔ حالانکہ تمام جاندار، ان میں تمام ان کے افراد جتنے مثلاً کتے ہیں، بلیاں ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو ان کے افراد کی صرف کثرت کو خاطر میں لانا اور اس کثرت کے پیچھے جو اجتماعیت یا قدر مشترک ہے اس کو کسی پیمانے، کسی امام یا کسی بنیادی نوع سے اس کا تعلق نہ جوڑنا، اس سے زیادہ کمزور اور بودھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فلسفہ پر شاہ صاحب نے رد کیا تھا، اور خاص طور پر وہ مسلمان فلسفی جنہوں نے ان یونانی فلسفیوں کی باتیں قبول کر لی کہ جب تکثر پیدا ہو گیا تو ان اشخاص میں جتنی کثرت پیدا ہو گئی اس کی کوئی وحدت نہیں ہے۔ تو اس بات کو شاہ صاحب نے یہاں رد کر کے کہا تھا کہ غور و فکر کرو، یہ ایک حقیقت ہے کہ آدم سے لے کر اب تک، پہلے جانور سے لے کر اب تک، ہر حیوان میں، ہر جاندار میں ایک ہی معیار ہے۔ چڑیا ایک ہی سائز کی ہوتی ہے، کبوتر ایک ہی سائز کا ہوتا ہے، گدھا اور گھوڑا سب ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا سائز ایک ہے، کلر ایک ہے، ان کا ہے بولنے کا انداز، کتا اسی طرح بھونکتا ہے جو آج سے 1000 سال پہلے بھونکتا تھا۔ تو آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو طاقت کار فرما ہے، اسی کو امام نوع حیوانی کہا جاتا ہے۔ وہ صورت نوعیہ کے تقاضے سے چیز وجود میں آئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھائی شاہ صاحب نے حیوانات میں، ان حیوانات میں سے ایک حیوان ناطق انسان ہے۔ تو دوسری بات یہ سمجھائی کہ اگر ہم انسانیت کے درجے میں جب کسی حیوان کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں تو انسان کا حیوانیت سے ممتاز ہونے کے 3 بنیادی اصول ہیں: رائے کلی، ایجاد و تقلید،
اور ظرافت یا حب جمال، یہ تین بنیادی اساسی امور ہیں جس سے انسان حیوانیت کی سطح سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی سطح پر آیا ہے۔ امتیازی خصوصیات شاہ صاحب نے ان کو واضح کیا ہے، تینوں کو، اور پھر دوبارہ حیوانیت کی طرف جا کر اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ جس حیوان میں تین بنیادی اوصاف جتنی اعلیٰ درجے میں امتیازی خصوصیات کے حامل ہوں گے اتنا ہی وہ حیوان اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ بلکہ حیوان کیا، پیچھے مقدمے میں آپ پڑھ چکے ہیں فاتحہ میں، کہ جس چیز کے جتنے اجزاء میں کثرت ہوگی تکاثف اسے کہا تھا شاہ صاحب نے، کیونکہ اجزاء سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے۔ وہاں ایک تصویر کی مثال دی تھی کہ جتنے ڈاٹس ہوں گے، جتنے پکسل زیادہ ہوں گے اور ان پکسلز میں اتنا ہی اتصال ہو، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اتنی ہی ان کے اندر صلابت اور سختی ٹھوس ہو، اور جتنی ان کے اندر صفائی اور شفافیت ہو تو اتنا ہی وہ چیز زیادہ اچھی، زیادہ بہتر، زیادہ جامعیت لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو جب حیوانیت کی سطح پہ انسانی زندگی آئی ہے تو جس حیوان کے اجزاء، اس کے خلیے مثلاً جن سے حیوان بنتا ہے، ان کے خلیے جتنی کثرت سے جسم میں ہوں گے، جتنا ان میں آپس میں اتصال ہوگا، جتنی ان کے اندر ٹھوس اور ان کی طاقت اور قوت ہوگی، اور جتنی ان میں لطافت اور شفافیت ہوگی، اتنے ہی وہ اجزاء حیوان کے اتنے ہی بہتر اور عمدہ ہوں گے، اور اتنا ہی وہ اعلیٰ جانور کہلائے گا۔ اور پھر اس کی وضاحت شاہ صاحب نے کی تھی کہ انسانیت کی سطح پر آ کر چونکہ تین چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، قوت قلبیہ، قوت طبعیہ اور قوت نفسیہ، تو یہ جو اجزاء کی بہتر ہونے کا عمل ہے، جس حیوان کے جسم میں جتنی زیادہ یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی اتنی ہی ان کا دل مضبوط ہوگا، اتنا ہی ان کا نفس مضبوط ہوگا، اتنا ہی ان کی طبیعت کے اندر دلیری، بہادری، اچھائی اور عمدگی ہوگی۔ اب انسان کے اندر جب معاملہ آیا اور انسان کی بھی اخلاقیات کی بحث، اور خاص طور پر اخلاق بھی اور معرفت الہی بھی، یعنی اس کی روح کی پرواز کی نوعیت بھی، ان دونوں چیزوں کو مثال سے سمجھایا پہلے ایک شاہ صاحب نے، اور مثال بیان کی تھی حیوانیت کے تناظر میں کہ مثلاً ایک نر جو کامل اور مکمل صحیح پلا ہوا ہو اور وہ بہت عمدہ غذا ملی ہو، ماں باپ بھی اس کے جانور کی اچھی نسل کے ہوں اور اس کی پرورش بھی اچھی ہوئی ہو، نعمت و رفاہیت و طعام و شراب، شاہ صاحب نے بتلایا تھا اتنا ہی اس کا نسمہ مضبوط ہوگا۔ اس نسمے میں کیا ہوگا؟ اس کے اعضاء میں اتنی سختی ہوگی، سینہ کھلا ہوگا، گندمگنی رنگ ہوگا، غضبناک ہوگا، اس کے اندر غضب بھی زیادہ ہوگا، اس کے بدن کی ایک خاص سمیل نکلے گی، اس کی رگیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خون سے بھری ہوئی ہوں گی، آواز بلند ہوگی، اس کے اندر طاقت اور قوت ہوگی، اور مجموعی طور پر اس میں محبت اور غلبہ ضرور ہوگا، بالعموم اپنے مادے کے حوالے سے گردن موٹی ہوگی، پر گوشت ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور جس آدمی، اور اسی طرح جب اس کے جسم میں یہ ہے تو اس کے نسمے میں بھی کہ وہ سریع الغضب ہوگا، جرأت مند ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس کی خصوصیات بیان کی تھی۔ اور جس آدمی میں یہ بات نہیں ہوگی، جس جانور میں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا نسمہ بھی بیچارہ کیا کمزور سا ہوگا، پست ہوگا، اس کے اندر قوت بھی بہت کم درجے کی ہوگی، اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، وہ بالکل ہی مسکین سا جانور ہوگا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو اوصاف ہیں آپ دونوں کو سامنے رکھیں۔ اب آپ حیوانیت سے انسانیت کی سطح پر آئیں۔ انسان میں تو یہ معاملہ ہے۔ اب ہم نے پیچھے بتایا ہے کہ انسانیت کے جو بنیادی امتیازات ہیں حیوانیت سے وہ تین ہیں: رائے کلی، ظرافت، اور تکمل بالعلوم یا ایجاد و تقلید، جس کو شاہ صاحب نے حجت اللہ میں استعمال کیا ہے کہ وہ اخلاق حاصل کرنا چاہتا ہے، علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے علوم جن سے وہ نئی نئی ایجادات کر سکے، اور جو نئی ایجادات ہوئی ہوں ان کو وہ ان کی تقلید کر سکے۔
تو یہ 3 امتیازی خصوصیات ہیں۔ اب جب انسانیت کے اخلاق کی بات آئے گی تو ان 3 اصولوں کو سامنے رکھو، اور وہ امور جن کا تعلق جسم اور نسمے کے ساتھ تھا حیوانیت میں، کیونکہ انسان کا جو جسم ہے وہ بنیادی طور پر اس کی ساخت حیوانی ہے، اس کے جسم کی ساخت، اور اس کے اندر جو روح حیوانی ہے، نسمہ ہے، وہ بھی روح حیوانی ہے۔ اب اس روح حیوانی اور اس انسان پر جب روح ملکوتی آئی تو اس نے آ کر اس کے اندر 3 بنیادی اخلاق پیدا کیے: رائے کلی، ظرافت اور ایجاد و تقلید۔ اب ان 3 اخلاق کو اور اس کے جسم کی ان تمام مردانہ خصوصیات کو جو ایک نر جو کامل اور مکمل حیوان ہوتا ہے، اس کو دونوں کو جوڑو اور پھر تجزیہ کرو تو اس سے فلسفہ اخلاق سامنے آئے گا۔ فلسفہ اخلاق آپ متعین کر سکیں گے کہ انسان اچھے اخلاق والا کون سا ہے، برے اخلاق والا کون سا ہے۔ جی اچھا، اعلیٰ اخلاق والا کون ہے، پست رویوں اور پست اخلاق والا کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے دودھ اور پانی بالکل الگ ہو کر کہ کون دودھ ہے اور کون پانی ہے، کون اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے اور کون۔ تو اخلاقیات کا بنیادی فلسفہ جو احکام امام نوع انسانی کے حوالے سے انسانی طبیعتوں میں آتا ہے، اس کا اظہار اس انسان سے، اس شخص سے، اس فرد سے، ان دونوں کے باہمی ملاپ کے تجزیے سے سامنے آتا ہے۔ اب شاہ صاحب یہاں جو بات شروع کر رہے ہیں وہ یہ ان اخلاق کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمْ، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان الغضب، حیوان جو جس کی حیوانیت مضبوط ہو اور وہ زندگی آ گئی انسانیت کی سطح پر، تو جو اس کی حیوانیت یا بہیمیت طاقتور ہوگی جس انسان کی، اس کو غصہ ضرور آئے گا، غضب ضرور آئے گا۔ غضب ایک بہت عمدہ صلاحیت ہے بہیمیت کے طاقتور ہونے کی۔ جس آدمی کو غصہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی حیوانیت کمزور ہے، بہیمیت اس کی کمزور ہے، کیونکہ جب جسم کمزور ہے تو اس بیچارے کو کسی بات پر کیا غصہ آئے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی غصہ جو ہے یہ تو اعصاب کی مضبوطی کی علامت ہے۔ جس کے اعصاب بیچارے کے کمزور ہیں اسے غصہ کیا آئے گا، وہ تو ایسے بیکار آدمی ہے۔ جی غضب یہ حیوانیت اچھے حیوان کی خصوصیت ہے، اور جس انسان کا جو بدن ہے یا اس کی جو بہیمیت ہے وہ اعلیٰ اور اچھے درجے کی ہے تو اسے ضرور غضب آتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان الغضب، یہ غضب اذا داخلہ الرأی الکلی، جب اس غضب کے اندر رأی کلی داخل ہو جائے، یعنی روح ملکوتی آئی تھی اس نسمے پر، حیوان پر، اور روح ملکوتی کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ رأی کلی، مفاد عامہ کے کاموں کو سامنے رکھتی ہے، کیونکہ عالم ملکوت سے آئی ہے۔ فرشتہ جو ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کل انسانیت کے مفاد کی بات کرتا ہے، بلکہ کل کائنات کی مفاد کی بات کرتا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتا ہے ایک فرشتہ۔ تو ملکوت سے جو روح ملکوتی آئی ہے اس کی جو بنیادی صلاحیت ہے وہ رأی کلی ہے، وہ اجتماعی مفاد کو، باقی انسانوں کی خیرخواہی کو، اور پھر اعلیٰ اخلاق سیکھنے کو، اعلیٰ علوم سیکھنے کی طرف وہ مائل ہوتی ہے ملکیت۔ اب جب ملکیت اور بہیمیت کا ملاپ ہوا تو یہ جو غضب بہیمیت کے ذریعے سے پیدا ہوا اور رأی کلی ملکیت کے ذریعے سے آئی۔ جب ان دونوں کا باہمی ملاپ ہوتا ہے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے شجاعت۔ شجاعت عربی میں تو شجاعت ہے، اردو والوں نے اسے پیش ڈال دیا ہے، شجاعت ہے۔ تو وہ اسی کو بہادری کہتے ہیں۔ بہادر انسان وہ ہے کہ جسے غصہ آئے لیکن مفاد عامہ کے لیے، انسانی مجموعی مفاد کے لیے آئے، تو یہ بہادری ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنه یجزم او یظن بحصول نفع او دفع ضر فی العاجل، کہ وہ مستقبل کے تناظر میں
جی کوئی نفع یا نقصان، نفع کو دفع، کسی ضرر کو دفع کرنے اور کسی نفع کو حاصل کرنے کا جب اسے گمان ہو جاتا ہے یا پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ انسان مجموعی طور پر سوسائٹی کے لیے مضر ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، لٹیرا ہے، ریاست کے لیے انتہائی غلط کردار ادا کرنے والا ہے، تو مفاد عامہ باقی 22 کروڑ لوگوں کے لیے یہ مصیبت بننے والا ہے جی مستقبل میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غضبناک ہوتا ہے، اسے غضب آتا ہے جی، اسے غصہ آتا ہے۔ اب یہ رائے کلی کے تابع اسے غصہ آیا ہے تو بہادری کہلاتی ہے، اور اگر ذاتی مفاد کے لیے غصہ آیا ہے تو اسے آمریت کہتے ہیں، جبار ہے جی۔ آگے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی، لأنہ یجزم، اسے یقین ہے یا گمان ہے کہ اس غضب کے نتیجے میں ضرور مستقبل میں انسانیت کو فائدہ ہوگا اور یا کسی نقصان سے بچنا ہوگا اگر اس نے اس شخص سے غصے کی بنیاد پر انتقام لیا، کیونکہ کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے غضب کا ہونا ضروری ہے۔ جسے غصہ نہیں آتا وہ دشمن سے مقابلہ کیا لے کرے گا؟ وہ تو کمپرومائز کر لے گا، صلح کر لے گا، اس کے اندر دلیری نہیں ہوگی۔ اب اگر اس کی جسمانی ساخت حیوانوں والی قوی ہے جی، وہ بڑی لمبی واک کرتا ہے، بڑی ایکسرسائز کرتا ہے، بڑی اس کی جسمانی ساخت مضبوط ہے، اور پھر وہ کسی ایسی بات پر غضبناک ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے خرابی کی باعث ہے، تو انتقام لیتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام، موسیٰ علیہ السلام غضبناک، غضب ان کی خصوصیت ہے، غضب آتا تھا، لیکن یہ غضب جو ہے رائے کلی کی بنیاد پر فرعون کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ نے ویسے نہیں موسیٰ سے کہہ دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تمہارا یہ غضب جو ہے یہ رائے کلی بنی اسرائیل کی غلامی سے نجات دلانے اور اس پر جو جبار اور ظالم ہے اس کو رہا کرانے کا عمل کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس غضب کا فرعون کے سامنے اظہار کیا ہے تو فرعون نے کیا جملہ کہا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تو جبار بننا چاہتا ہے سوسائٹی میں، الا ان تکون جبارا فی الارض۔ کیوں کہ اس کی ذہنی سطح یہ تھی کہ جسے غصہ آ کر کسی سے کوئی لڑائی کرتا ہے وہ جابر ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کو بھی، فرعون بھی تو اس کی حیوانیت بڑی مضبوط تھی نا، اس کو بھی غضب آتا تھا، اس کو بھی غصہ آتا تھا، تو اس نے اپنی طرح سمجھا کہ جیسے میرا غضب جبر کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے، یہ جو موسیٰ مجھ پر غضبناک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میری جگہ سے بھال کر ہاں جی یہ اپنی جباریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو غصہ ہے ایک ہی بنیادی خلق، اب اس خلق کا ایک پہلو رائے کلی کے اعتبار سے ہے تو اس کو بہادری کہیں گے، انسانیت کے فائدے کے لیے، اور یہی غصہ اگر کسی رائے جزئی، کسی انفرادی مفاد، کسی طبقاتی مفاد کے لیے ہے تو یہی غصہ کیا کہلائے گا؟ جبر اور آمریت کہلائے گی۔ یہ ہے فلسفہ اخلاق۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی کوئی آدمی بڑا غصے والا ہے، جی بھائی غصے والا ہونا تو اس کی اچھائی کی علامت ہے نا، انتقام ہے اس کے اندر۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، کیونکہ وہ رائے کلی کی بنیاد پر فرعونوں، نمرودوں، شدادوں، حامانوں سے کیا کرتا ہے؟ انتقام لیتا ہے، عزیز ذو انتقام۔ تو انتقام لینا تو بڑا بنیادی خدائی وصف ہے جو ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ کہنا جی فلانا آدمی بڑا منتقم مزاج ہے، ہاں جی، تو اس کو برائی، اس کی عام طور پر اخلاقیات کی بات کیا ہوتی ہے کہ ایسا بندہ بیبا سا نیک آدمی ہونا چاہیے جس میں کسی سے کوئی لڑائی اور جنگا فساد نہ ہو، کوئی انتقام نہ لے، اس کو اخلاقیات میں وہ تو ناکارہ ہے، اس کی حیوانیت تو کمزور ہے، مقابلہ کرنے کے بجائے بزدل ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کے اندر تو خلق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انتقام لینا یہ اعلیٰ خلق ہے،
لیکن انتقام کس کے لیے لیا؟ رائے کلی کے لیے لیا ہے، مفاد عامہ کے لیے لیا ہے، تو یہ شجاعت ہے۔ اور اگر یہی انتقام جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے، خود غرضی کے لیے لیا ہے، تو یہ بزدلی ہے۔ آپ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہے، کافر کو پکڑ کر نیچے گرا لیا، سینے پہ بیٹھ گئے، جی انتقام لینے کے لیے بیٹھے ہیں نا، کہ دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اور دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اگر علی میں یہ بہادری نہ ہو، یہ دلیری نہ ہو، یہ غضب نہ ہو، تو وہ یہ کام کریں گے؟ اچھا گرا لیا، اب اس نے منہ پہ تھوک دیا، تو فوراً غضب کا رخ کدھر ہو گیا؟ ذاتی انتقام کی طرف۔ دل میں نفس میں آیا کہ اس نے میری توہین کی ہے، میری بہادری کو چیلنج کیا ہے، تو فوراً چھوڑ دیا کہ نہیں، اب یہ غضب کے اندر نفس کا دھواں شامل ہو گیا۔ اگرچہ سارا جتنے بھی قرائن ہیں وہ قرائن تو یہ کہ میں اللہ کے لیے اس کو مار رہا ہوں، لیکن نفس کا خواہش کا ایک دخل اس کے اندر آ گیا، تو یہ جو میری نیت کا معاملہ ہے اس کے اندر کمزوری آ گئی۔ عزم اور قصد تو تھا شجاعت کے طور پر رائے کلی کے لیے، لیکن وہ جزئی کے اندر بدل گیا تو فوراً چھوڑ دیا۔ اب یہ فرق ہے کہ انتقام لینا ہے لیکن کس مقصد کے لیے؟ رائے کلی کے لیے۔ انبیاء علیہم السلام بھی انتقام والے ہوتے ہیں۔ ابو جہل سے انتقام لیا، قیصر و کسریٰ سے لیا، کیونکہ اللہ نے جب انتقام کا فیصلہ کر لیا، غضب کا فیصلہ کر لیا کہ ان قوموں پر آنا چاہیے کہ آمریت قائم کر رکھی ہے، انسانیت مصیبت میں ہے، انقلاب لانا چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا ہے نا ابو جہل سے، لیکن وہ انتقام کس کے لیے؟ رائے کلی کے لیے۔ آج لوگ ہیں جو ابو جہل کا دن مناتے ہیں 17 رمضان کو، کہ جی اس نے بھی تو دلیری اختیار کی تھی، کہ جی اس نے گردن کٹواتے ہوئے کہا تھا نیچے سے کاٹنا، غضب تھا نا اس کے اندر بھی، اس کی حیوانیت بھی بڑی قوی تھی، اس کی حیوانیت بھی قوی تھی، لیکن رائے جزی کے لیے تھی۔ تو جو رائے جزی یا انفرادی مفاد کے لیے اس کا دن منایا جاتا ہے؟ جی نہیں، تو غضب موجود ہے، غضب کے رخ دیکھنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فَيُبَاشِرُ الْحَرْبَ مُتَعَمِّدًا عَلَىٰ خُلُقٍ فِيهِ، وہ جنگ لڑتا ہے اپنے اس خلق پر اعتماد کر کے جو اس کے اندر بہادری اور دلیری اور غضب موجود ہے، اور اپنے اس خلق کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ جی جو اس کے اندر خلق موجود ہے اس کو مزید، کیونکہ جب بھی کسی ایسے غضبناک آدمی کو چیلنج کیا جائے اور رائے کلی کی بنیاد پر چیلنج کیا جائے، تو وہ ہر ایک واقعے میں، ہر ایک مرحلے میں بہادر اور دلیر آدمی چاہے کتنی شکست ہو جائے تو وہ اپنے اصل نظریے اور سوچ سے منحرف نہیں ہوتا۔ حریت پسند جو ہوتے ہیں، انقلابی جو ہوتے ہیں، بظاہر کتنا ہی ان کا مقابلے میں راستے ہوں تو ان کا مقابلے کی وہ حکمت عملی بناتا ہے۔ ایک جگہ سے ناکام ہوا دوسری سے تیسری، تیسرا سے چوتھی۔ تیمور لنگ جو ہے بہادر اور دلیر آدمی ہے نا، کہ جتنی دفعہ بھی شکست ہوئی اس نے کہا کیا بات ہے، مقابلہ کرنا ہے، یہ ہے بہادری۔ وَهِيَ الشُّجَاعَةُ وَلَيْسَ هُنَاكَ فِي طَبِيعَتِهِ دَاعِيَةٌ حَاضِرَةٌ غَيْرُ الْعِلْمِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْقَلْبُ۔ جب وہ بہادری اور دلیری کا رائے کلی کی بنیاد پر کردار ادا کرتا ہے تو اس وقت اس کی طبیعت میں ایسا کوئی داعیہ یا جذبہ حاضر نہیں ہوتا جو رائے کلی پر جو اس کے دل کا جزم ہو چکا ہے علم کا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ وہ صرف اور صرف ننگی تلوار ہوتا ہے، جارحہ الہیہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے دلیری اور بہادری سے۔ تو ایک انقلابی کے لیے غضبناک ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ غضب جو ہے وہ رائے کلی کی اساس پر ہو، نہ کہ رائے جزئی اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے۔ یہ تو ہو گئی تعریف کس کی؟ بہادری کی۔ اب خود اخلاقیات میں جو سب سے پہلا اور عمدہ خلق انسانوں میں سمجھا جاتا ہے وہ بہادری ہے۔ جو آدمی بہادر نہیں ہے، جس کے اندر بہادری نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بزدل آدمی اس کے مقابلے میں زبان جسے کہتے ہیں، وہ بیچارہ کیا کردار ہے، وہ تو اپنے گھر کا، اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ قصہ سنایا ہے
کہ حضرت ادھر جا رہے تھے ایبٹ آباد مانسیرا پہاڑی علاقے پہ، تو ایک بچہ چھوٹا سا 1-2 سال کا، وہ آیا سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو کر اس نے کہا رک جاؤ۔ اب لوگ ادھر سے شور مچا رہے ہیں، وہ سامنے آ رہا بچو بچو بچو، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اچھا جی، اب حضرت نے فرمایا دیکھا اس کی بچے کی طاقت اور قوت، یا ہے اس کی جو قوت ہے کہ یہ اپنی بہادری کا اظہار کر کے کیا ہے جی، تو دلیری ہے نا یہ، کہ جتنی اس کی عقل تھی اس نے کیا ہے اس کے مطابق ٹریفک ساری روک دی۔ اب بچے کو کون کہے کہ جی ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے، چھوٹا بچہ تو ذرا پاں کرو تو بزدل آدمی وہاں سے بھاگ جائے گا جی۔ تو بڑی بات ہے کہ پہلا خلق جو انسان کے اندر تمام انسانیت میں متفقہ طور پر تمام مذاہب میں ہے وہ بہادری۔ جو آدمی بہادر نہیں ہے، آپ اگر اس کے پیچھے لگیں گے تو جو خود تو ڈوبا تھا تمہیں بھی ضرور ڈبائے گا۔ بزدل آدمی کی قیادت جو ہے وہ انسان کو بھی کیا بزدل بنا دیتی ہے۔ اس لیے قائد، لیڈر، رہنما اور ہادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، بہادر اور دلیر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں اکیلے گھوڑے پر پورے مدینہ کا چکر لگایا ہے، دلیری اور بہادری ہے نا۔ تو انبیاء بہادر ہوتے ہیں، اولو العزم خلفائے ربانیین بہادر اور دلیر ہوتے ہیں، شجاعت ہوتی ہے، یعنی غضب اعلیٰ ترین درجے کا ہے، لیکن یہ غضب رائے کلی کے تابع ہے، رائے جزی کی بنیاد پر۔ رائے جزی میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر غصہ نہیں آتا تھا، لوگ اگر باتیں بھی کرتے تھے تو بس نظر انداز کرتے۔ بہادر اور دلیر آدمی لوگوں کو کیا ہے، جو باتیں کر رہے ہوں کمزور سے تو ان کے کوئی وہ احساسات نہیں کرتے۔ ہاں جب غضب آتا تھا کسی غلط بات پر تو اتنا شدید غضب آتا تھا کہ آپ کے چہرے سے چہرہ سرخ ہو جاتا، اور آپ لفظ یعنی دونوں یہ گال جو ہیں وہ غصے سے سرخ ہو جاتے تھے، لیکن جب آتا تھا تو اس کے اترنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا، اور وہ کسی انتہائی غلط بات پر جو انسانیت کے لیے ہے۔ معاذ بن جبل نے جا کر عشاء کی نماز میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے جا کر وہاں سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ ایک بیچارہ مزدور اس نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھ لی اور جا کے سو گیا۔ لوگوں نے شکایت لگائی معاذ سے کہ جی ایک مقتدی فلانا جو ہے نا، حضور کے پاس وہ صبح آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ معاذ نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں سورۃ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، ہم سارے دن کے مزدوری کے مارے تھکے ہارے آ کر نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہ ہمیں۔ تو حضور کو اتنا شدید غصہ آیا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تاکہ وہ فتنہ پیدا کرنے والا ہے، اس لیے تم نے کسی نے نماز پڑھانی ہو تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کہ تمہارے پیچھے مقتدیوں میں بہت سے کوئی ضعیف، کوئی بوڑھے، کوئی مسافر، کوئی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی معاذ نے جب کیا ہے اس انسان کو قتل کیا جس نے کلمہ پڑھا تھا، معاذ سے پوچھا کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہی اوپر سے کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ حضور نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ کس لیے اس نے کلمہ پڑھا؟ اب انسانیت کی جان کتنی محترم ہے، اس پر غضبناک ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ غضب رائے کلی کے لیے ہے تو بہادری ہے، اور اگر رائے کلی کے لیے مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، جزئی فائدے کے لیے ہے تو یہ جبر ہے، جبار ہے، اس کا بہادری سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اذا داخل الرأی الکلی فی العلوم، انسان کی بڑی خصوصیت بنیادی سی یہ ہے کہ وہ علوم اس کے اندر آتے ہیں جی، ایجاد و تقلید سے متعلق نئے علوم اس کے اندر آتے ہیں، وہ ایجادات کرتا ہے، وہ جناب والا جو اچھی اور عمدہ بات مل جائے کسی کی بھی اس کی تقلید کرتا ہے۔ تو علوم کے حصول کا یہ ایجاد و تقلید کا نتیجے میں تکمل بالعلوم ہوتا ہے۔ تو انسانیت کے جو امتیازی خصوصیات تھے وہ تکمل بالعلوم بھی تھا۔ اب ان علوم کے پیچھے اگر اس کے اندر رائے کلی داخل ہو جائے علوم میں اور تکمل بالاخلاق آ جائے تو اسی کا نام حکمت ہے۔ ایک آدمی میں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے جی، علم معلومات کچھ نہیں ہے تو وہ بیچارہ حکیم کیسے ہوگا؟ اس میں تو حکمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ حکمت تو علوم کے اجتماعی مفاد میں استعمال کرنے کا نام ہے، اسے حکیم کہتے ہیں۔
حکمت تو اخلاق اور علوم کی نشو و ارتقاء، نئی نئی چیزیں تخلیق کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب علوم میں علم حاصل کیا انسان نے، حصول صورت الشیء فی العقل، اس کا نام علم ہے، تو جن اشیاء کا اس نے علم حاصل کیا ہے، جو علم آئے ہیں، اور اس علم کو جو اس کے دماغ میں آ چکا ہے، کوئی خبر اس کے پاس آئی، کوئی اطلاع اس کے پاس آئی، کوئی ایجاد اس کے پاس آئی، ہاں جی، کوئی نئی چیز اس کے سامنے آئی، علم آیا، اب اگر اس نے اس ایجاد کو، اس علم کو، اس نظریے کو، اس فکر کو مفاد عامہ کے لیے استعمال کیا ہے جی، اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے کیا ہے، تو وہ حکمت کہلائے گی، اسی کا نام حکمت ہے۔ اور اگر یہی علم رائے کلی کے بجائے رائے جزی کے لیے، یہی علم ایک سفلی مزہ اور لذت لینے کے لیے، تکمیل اخلاق نہیں کہ وقتی فائدہ حاصل ہو جائے، مثلاً ایجاد تیار کی، علم آیا، ٹیکنالوجی آئی، اور اس کو اجتماعی مفاد کے بجائے ذاتی دولت اکٹھا کرنے کے لیے، کمپنی کا مفاد حاصل کرنے کے لیے جی، اس کا جو ہے محض ہاں جی اخلاق کی تکمیل کیا، وقتی فائدہ، ٹیکنیک مل گئی کہ جی لڑکی کی تصویر کسی اشتہار کے ساتھ لگا دو تو چیز بڑی بکتی ہے، تو اب اس کو ذاتی مفاد، گروہی مفاد، طبقاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ حکمت نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ سائنس نہیں ہے۔ سائنس وہ ہے، حکمت وہ ہے جس میں اجتماعی مفاد بھی ہو اور انسانیت کے اخلاق کی تکمیل کا نظریہ بھی موجود ہو، دو بنیادی اخلاق۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو امتیازی خصوصیات آپ پڑھتے ہیں وہاں تو صرف پڑھ کر گزر جاتے ہیں، اس کا اپلیکیشن نہیں کرتے۔ یہاں شاہ صاحب نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بدور بازغہ میں بیان کیا ہے، تو یہ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور حکمت یہ نہ ہو تو پھر اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ وقتی فائدہ ہے، ہاں جی، خرابی ہے، حکمت اور انسانیت کے لیے اس سے محرومی ہے۔ تیسری بات، انہی علوم کے اندر دو باتیں داخل ہو جائیں، الرأی الکلی اور تکمل بالاخلاق، تو اسے حکمت کہتے ہیں۔ انہی علوم میں اگر ظرافت داخل ہو جائے، حب جمال، تو اس کے نتیجے میں نئے نئے علوم و فنون ترقی کرتے ہیں۔ تو اذا داخلتھا الظرافہ، ان علوم میں جب ظرافت یعنی حب جمال داخل ہو جاتی ہے تو علوم کے مزید نئے نئے فنون، تفننت علومہا وترققت، اس کی باریکیاں ظاہر ہوتی ہیں، پھول کی پتی کیسی ہونی چاہیے، اس کی شاخیں کیسی ہونی چاہیے، اس کی صفائی کیسی ہونی چاہیے، فنیشنگ کیسی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ حب جمال ہے نا، تو حب جمال، کپڑوں کے نئے پرنٹ جناب والا، دیواروں پر نئے پینٹ، نئی دیواریں، نئے دروازے، بہت سے فنون، کس کے نتیجے میں؟ حب جمال کے نتیجے میں۔ مکان ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ وترققت حواشیہا، تو اخلاقیات کا بنیادی فلسفہ یہ ہے۔ لیکن پہلے علم ہوگا، بنیادی علم ہوگا، تو پھر یہ حب جمال کے نتیجے میں فنون آئیں گے نا۔ اور اگر بنیادی انسانی علم ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا، فنون پیدا ہو جائیں اور یہ فنون رائے کلی کے لیے ہوں تو پھر حکمت بنے گی۔ اور اگر محض سفلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے، پردوں کی میچنگ، کپڑے کی میچنگ، فلانے کی میچنگ، اسی میں وقت ضائع کرنے کا عمل ہو تو یہی کیا حکمت نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں ذلت اور خست کی بات ہوگی۔ چوتھی بات شاہ صاحب نے کہا، اب حیوان کے اندر بہیمیت کی ایک بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی حیوانیت مضبوط ہوگی تو اس کی آواز بلند ہوگی، الصوت الشدید۔ بیچارہ کمزور سے آدمی کی آواز جو ہوتی ہے منحنی سی، وہ یہاں قریب میں بھی نہیں پہنچتی جی، سننے والوں کو بھی کان سے توجہ کرنا پڑتی ہے۔ اور جس کی حیوانیت مضبوط ہوتی ہے اس کی آواز ہاں جی بلارے والی ہوتی ہے، اچھی بولنے کی، الصوت الشدید۔ اسی لیے جس ڈنگر کے اندر زیادہ حیوانیت ہوتی ہے اس کی آواز بھی دور تک، شیر جب دھڑکتا ہے تو دور دور تک آواز جاتی ہے کیونکہ حیوانیت قوی ہے۔ تو ایک انسان میں صوت شدید موجود ہو، اور اس صوت شدید میں اگر حب جمال داخل ہو جائے، اذا داخلت ہو الظرافت، حب جمال
کہ اس گفتگو کو سلیقے سے، عمدگی سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس کی جو گفتگو ہوگی کلاماً مقطعاً و نطقاً مفہماً، وہ اپنی اس بلند آوازی کی بنیاد پر جو جملے بولے گا، وہ اس کی آواز، اس کے جملے الگ الگ اس طریقے سے سمجھ میں آئیں گے کہ سمجھنا بھی آسان ہے، اور پھر فصاحت و بلاغت کا اظہار بھی ہوگا اس سے گفتگو اس کی، کیونکہ جو بیچارہ کمزور آدمی ہے، آواز کم ہے، اس کی بات سمجھنے میں دقت اور اسی طریقے سے اس کی آواز بھی چونکہ بے ربط ہو جاتی ہے، الگ الگ پیسوں میں نہیں، پیراگراف میں نہیں ہوتی یا ٹکڑوں میں نہیں ہوتی، تو صوت شدید جو حیوانی خصوصیت ہے، بلند آوازی، اس کے اندر اگر ظرافت داخل ہو جائے تو وہ کلام عام عمدہ، چھوٹے چھوٹے، وہ تحریر بھی لکھے گا تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں وہ بات بھی جب لکھے گا تو اس کی ایسی ترتیب ہوگی کہ لوگوں کے ذہن میں پڑھتے پڑھتے وہ چیز جو وہ منتقل کرنا چاہتا ہے وہ ذہنوں میں چلی جائے۔ اور اگر اسی آواز کے اندر شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا دَاخَلَهُ الرَّأْيُ الْكُلِّ وَتَكَمُّلُ بِالْأَخْلَاقِ، اگر رائے کلی وہ بھی اس صوت کے اندر داخل ہو جائے بلند آوازی میں، اور تکمل میں یعنی مفاد عامہ کے نقطۂ نظر سے ہو، اور اخلاق کی تکمیل کے لیے ہو، مزید علوم حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اسے کہتے ہیں خلقاً، ایسا خلق جو معدن لابراز الاسرار التي لا يدرک شاؤها، وہ ایسے ایسے راز، حکمت پر از حکمت گفتگو کرتا ہے کہ جس پر عام لوگ پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ رائے کلی بات ہوگی، آواز بلند ہے، صوت شدید ہے، اور انسانیت کا مفاد سامنے ہے، رائے کلی، اور اپنے مستقبل میں وہ اخلاق کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے اسرار اس کے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں، گفتگو سے ظاہر ہوتے ہیں، آواز سے ظاہر ہوتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کی آواز کم ہے اور اپنی گفتگو سمجھانے میں اسے دقت پیش آ رہی ہے، وہ نئے اسرار بیچارے کیا سیکھے گا اور کیا بتلائے گا؟ اس کا دماغ اس کے اندر کیسے چلے گا؟ کیونکہ علم کا تعلق تو دماغ اور عقل سے ہے، اور جب وہ عقل جو ہے مفاد عامہ کے لیے استعمال کرے گا، انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، اخلاق کی تکمیل کے لیے استعمال کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک اعلیٰ خلق پیدا ہوگا۔ ایک دوسرے نسخے میں اس کو فصاحت بھی کہا گیا ہے کہ فصاحت کا اظہار بھی ہوگا۔ چھٹی بات شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح ایک انسان کی ایک بڑی بنیادی خصوصیت پیچھے حیوان کے تذکرے میں کہا تھا کہ اس کے اندر تیہ تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے۔ تیہ کہتے ہیں تکبر کو، جانور کی سطح پر اس کے اندر تیہ ہے، یعنی وہ بہادر اور دلیر ہے، اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام اس کے سامنے ہوتے ہیں، جس چیلنج کو وہ فیس کرتا ہے، وہ اس پر سواری کرتا ہے، نہ کہ کام اس پر سواری ہو کرے۔ ایک ہوتا ہے کمزور آدمی بیچارہ جس کی بہیمیت کمزور ہے، اس کے سامنے کام آ جائے تو بیچارہ بولا ہوا پھرتا ہے کہ اوہ اتنا بڑا کام میں نے کرنا ہے، تو کام اس پر سوار ہوتا ہے اور وہ آدمی جس کی بہیمیت مضبوط ہے وہ کام پر سوار ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ چیلنج تو آتے ہی ہیں نا، مشکلات تو آتی ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ روزمرہ کے جو امور ہیں، حالات زمانہ کے تغیرات ہیں، مقابلہ ہے، ساری چیلنجز ہیں، یہ آیا ہی کرتے ہیں۔ اب وہ حیوان مضبوط ہوگا کہ جس کے اندر تکبر ہو، کہ وہ اپنے آپ کو اس کام پر سوار کر لے، کام کو اپنے اوپر سوار نہ کرے، اس کو کہتے ہیں تیہ۔ اور پھر جانور کے اندر اس کے ساتھ تیہ کے ساتھ ایک اور وصف بھی ہوتا ہے عجب، کہ وہ اسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں، یعنی باقی لوگوں یا باقی کاموں کے مقابلے میں، کہ میں یہ کام کر پاؤں گا، میں ہی کر پاؤں گا، تو میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ عجب ہے اس کے اندر،
تو عجب اور تی ہونا برا فی نفسی برا نہیں۔ ایسا ہی انسان کوئی کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے جس کے اندر تی نہیں ہے، جس نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا ہو جی یہ کام تو بڑا بھاری ہے، میں اسے نہیں کر سکتا، ہاں جی، اس کو اپنے نفس پر عجب نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو کام اس پر سوار ہو جائے گا اور پھر سوچ سوچ کے وہ کیا ہے، ذہنی مریض بن جائے گا۔ تو عجب، لیکن یہی تی اور عجب جو ہے اذا حذبہ الرأی الکلی، رائے کلی جب اسے مہذب بنا دے، یعنی اسی تکبر اور عجب کو مہذب بنا کر رائے کلی یعنی مفاد عامہ کے لیے یہ استعمال کرے، تو یہ ہے تعریف سماحت کی، سارا سماحتاً اور وسعت نفس، کہ اس کا نفس اور اس کی روح کے اندر بڑی وسعت ہے، وسعت نظری ہے اس کے اندر پائی جائے۔ وہی آدمی جو سمیع ہوگا وہ اس میں وسعت نظری ہوگی، اور جو سمیع نہیں ہوگا، ہاں جی، رائے کلی کے تحت یعنی ایسا بڑا پن، ایسا وقار اس کے اندر ہو کہ اپنے اس وقار، اپنے اس تکبر اور اس اپنے امور کو سر انجام دینے کے لیے اس کے پیش نظر مفاد عامہ ہو، نہ کہ رائے جزی ہو۔ ایک آدمی ہاں جی کام تو بڑی تیزی سے سر انجام دیتا ہے تکبر کی بنیاد پر، لیکن وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تکبر۔ یہ وہ اصطلاحی تکبر ہے جو مذموم ہے جی، اس کو کبر کہا گیا، کہ جس آدمی میں یہ کبر پیدا ہو گیا وہ کرۂ ارض پر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلے گا، جو حدیث میں آیا ہے۔ لیکن التکبر مع المتکبرین تواضع، متکبروں کے سامنے تکبر کرنا یہ عین تواضع ہے، کیونکہ رائے کلی کے لیے ہے نا، ان متکبرین کو سبق سکھانے کے لیے ہے، ان کے چیلنج کو قبول کرنا کس لیے؟ باقی انسانیت کے بچاؤ کے لیے، مفاد عامہ کے لیے، رائے کلی کے لیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہی تی تکبر اور عجب، اس میں رائے کلی داخل ہو جائے تو اسے سماحت کہتے ہیں، اور اسی کی وہ اوصاف ہیں، مثلاً سعت نفس اور تیہ کے اندر رائے کلی داخل ہو گئی، تو جس کو مال سے لگاؤ نہیں ہے تو مال کو کیا کر سکتا؟ سماحت کے ذیل میں اخلاق بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے، حجت اللہ میں آپ نے پڑھا کہ وہ اس میں سخاوت ہے، کہ جب مال کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ نہیں ہے، اس کے اندر یہ گردہ ہے، دلیر ہے کہ وہ مال ضرورت کے موقع پہ ضرور خرچ کرتا ہے۔ کسی ضرورت مند کو دیکھا اس نے پیسے نکالے، یہ نہیں دیکھا کہ جی میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اس نے نکال کر پیسے اس غریب کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کا دل بڑا ہوگا، جس میں بڑائی ہوگی، اپنے آپ کو وہ یعنی مال کو ہاتھ کی میل سمجھے گا، اس کے لیے کسی قسم کا استعمال نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اس کے اندر عفت پیدا ہوگی، اسی طرح حریت پیدا ہوگی، حریت کا جذبہ بھی طبیعی ہے، پیدا ہوگا کہ جب یہ تی اور عجب جو ہے اس کے اندر رائے کلی داخل ہو جائے۔ ایسا ہی آدمی صبر بھی کرے گا وغیرہ وغیرہ جو اس کے ذیل میں اوصاف بیان کیے ہیں سماحت کے ذیل میں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اسی تیہ اور عجب کے اندر ظرافت داخل ہو گئی، تین اصول وہ پیچھے یاد رکھیں، رائے کلی، حب جمال، اور تو ظرافت یعنی حب جمال اگر اس کے اندر پیدا ہو گئی رائے کلی کے ساتھ ساتھ، تو اس سے بہت سارے شعبے پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے سخاوت، جیسے لوگوں کو معاف کر دینا، جی لوگوں کی غلطیاں ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، تو انسانوں سے غلطیاں ہوا ہی کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ العفو، معاف کر دیجیے، نظر انداز کر دیں۔ ہر آدمی جو تنگ دل ہوگا وہ دوسروں کی ذرا ذرا سی غلطیاں پکڑے گا اور اس کی بنیاد پر انتقام لے گا، اور جس کے اندر سخاوت کا جذبہ اور ظرافت اس کے اندر موجود ہے اور بڑائی ہے، تو اس کا بڑا پن ہے کہ وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کیا ہے نظر انداز کرتے وغیرہ۔ اسی طرح جو طاقتور نر ہوگا جانوروں میں، جیسے پیچھے ذکر کیا تھا کہ وہ بالعموم عورتوں سے محبت رکھتا ہے، بالخصوص نہیں، کیونکہ جو بالخصوص محبت کرنے والا ہے وہ تو مجنون ہے، وہ خلق کی بات، اس کے تو دماغ پر بھوت سوار ہے، وہ لیلا کا مجنون ہو یا کسی سسی کا ہو یا کسی اور کا ہو، ہمارے یہاں بھی بڑے قصے کہانیاں ہیں،
تو یہ وہ عشق ہے جو مرض ہے، خلق نہیں ہے جی۔ خلق یہ ہے کہ ایک مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ عورتوں سے بالعموم، اسی لیے مرد کی خصوصیات رکھی گئی کہ کئی بیویاں شادی کرے، کیونکہ بالعموم اسے کیا ہے، اب ایک ہی سے نتھی ہو گیا اور اسی کی محبت کے اندر ایسا پھنس گیا کہ اب وہ تو بیچارہ جو ہے مرد نہیں ہے، اسے کمزور کہیں گے۔ تو محبت النساء علی وصف الغلبہ، شاہ صاحب نے کہا یہ بھی علی وصف الغلبہ ہو، دون الانقیاد، یہ نہیں کہ عورت کی حکمرانی قبول کر رہا ہو، گھر کا سربراہ وہ خود ہو، وزیر اعظم خود ہو، نہ کہ اس کی بیگم، تو دون الانقیاد نہیں، اس کی فرما برداری کی بنیاد پر عورت سے محبت نہیں، یہ کوئی خلق کی بات نہیں ہے۔ اسے غلبہ حاصل ہونا چاہیے اپنے گھر پر، ہاں جی، اپنے نظام پر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اذا حذبها الرأی الکلی، یہی جو محبت عورتوں کی ہے اگر اسے مہذب کر لیا جاتا ہے رأی کلی یعنی مفاد عامہ کے تناظر میں، تو اسی کو عفت کہتے ہیں، عفت کہتے ہیں۔ اب مفاد عامہ کی بنیاد پر ہی گو عورتوں سے محبت ہے، ہر مؤنث سے محبت ہے، چاہتا ہے، لیکن رائے کلی کی اساس پر ہے، یعنی ایک معاہدہ نکاح کے ساتھ، ہاں جی، وہ اپنی ضرورت خواہش پوری کرتا ہے، وہ ایسا لپڑ کٹا نہیں کہ ہر ایک عورت کے پیچھے پڑ کر کسی کی عزت پامال کرنا چاہتا ہے جی، وہ تو غنڈہ ہے ہاں جی، اس کے اوپر تو شہوت جانور ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طیر ہے، بکرا جو ہر وقت بو بو کرتا رہتا ہے ہاں جی مؤنثات کے پیچھے، وہ تو طیر ہے، اس کا تعلق کیا ہے، عفت سے نہیں ہے۔ عفت کا مہذب رائے کلی کی بنیاد پر ہے، تو وہ ہر خاتون کا احترام کرتا ہے جی، ہر خاتون کا، کیونکہ عورتوں سے غلبے کی بنیاد پر اسے محبت ہے، تعلق ہے، تو ہر بچی سے، ہر عورت سے شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا، عفت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور صرف اس عورت سے اپنا جنسی تعلق قائم کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا، اسے کہتے ہیں عفت جی۔ یہ ہے پاک دامنی، یہ اخلاقیات کا بنیادی فلسفہ ہے۔ شاہ صاحب نے 7-8 اخلاق بیان کیے، یہی بنیادی اخلاق ہیں، 7 اخلاق آگے شاہ صاحب ان کی مزید تفصیل اگلی فصل میں بیان کریں گے، لیکن اس کا جو مرکز اور منبع ہے پہلے اسے اگلی فصل میں متعین کریں گے۔ اب یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ان تمام اخلاقیات کے اس بنیادی فلسفے کو سمجھنے کے بعد کتاب پڑھنے والے سے کہتے ہیں کہ بھائی حل انت رائد بالفارق بین الملک والفقیر، پھر اگلی بات سمجھا رہے ہیں، کیا تو فرق سمجھنا چاہتا ہے، تیرا ارادہ ہے کہ تو اس فرق کو سمجھے کہ ایک حکمران میں، سربراہ میں، اور ایک فقیر میں کیا فرق ہوتا ہے، فقیر کے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور ایک ہاں جی ملک کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، بادشاہ کے، حکمران کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر فلسفے کی نظر سے دیکھا جائے تو دونوں کے دونوں ہاں جی مانگ رہے ہوتے ہیں، الذی یتکفف، جو دوسروں سے مانگ رہے ہیں، دوسروں کی محنت پر ہاں جی پل رہے ہوتے ہیں، حکمران بھی اور ایک بیچارہ فقیر بھی۔ یتکفف کیا کہ الملک الی رعیتہ، بادشاہ پل رہا ہوتا ہے اپنی رعایا کے سر پر، انہی کا ٹیکس ہوتا ہے نا، انہی کا مال ہوتا ہے، اور ان کا مال جمع کر کے جناب ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور ایوان فلانے 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 تمام کا خرچہ کون دے رہا ہے، عوام دے رہے ہیں۔ اور والفقیر الی الاغنیاء من عشیرتہ، اور فقیر بھی اپنے قبیلے کے جو مالدار ہیں ان پر پلتا ہے، اور فقیر پلتا ہے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اور بادشاہ بھی پلتا ہے ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ سے لے کر جی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فرق سمجھنا چاہتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، انما الفارق هو القہر والغلبہ والعجز۔ فرق کیا ہے کہ بادشاہ کو بادشاہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی طاقت کے بل بوتے پر مانگ رہا ہوتا ہے، تو چونکہ طاقت کے بل بوتے پر مانگ رہا ہے، قہر ہے،
غلبہ ہے، اس نے ٹیکس نافذ کر دیا کہ یہ ٹیکس دینا ہے تم نے بجٹ، مالداروں سے لینا ہے، تاجروں سے لینا ہے، صنعت کاروں سے لینا ہے، آج کل تو بڑا ظلم ہو گیا کہ مزدور سے بھی لینا ہے، فقیر سے بھی لینا ہے، تو مالداروں سے ہی بادشاہ بھی لے رہا ہے، لیکن قہر اور غلبے سے، طاقت سے، یعنی ہاتھ اوپر سے، اور اس کے مال میں سے ایک ٹیکس کا حصہ وصول کر لیتا ہے۔ اور یہاں بات دین کی نہیں ابھی ہو رہی، اخلاقیات کی بنیاد، دنیا کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اور فقیر جو ہے وہ بیچارہ نیچے سے بھیک مانگتا ہے کہ لو جی میں کمزور ہوں، ہاں جی مجھے کچھ غریب کو دے دو۔ دیتے دونوں کو مالدار ہی ہے، ایک صنعت کار دے گا، ایک زراعت پیشہ دے گا، جاگیردار ذمہ دار دے گا، ایک کیا نام ہے کاروباری دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں بادشاہ جو ہے وہ قہری التکفف ہے، وہ بھیک مانگتا ہے قہر سے، ٹیکس لگاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے سید کہتے ہیں، سماحت الشیخ کہتے ہیں۔ اور ولما کان الفقیر، اور بیچارہ فقیر جو ہے وہ منقہر التکفف، وہ بیچارہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھے بھی کوئی بھیک اللہ واسطے دے جا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائلاً، اسے فقیر اور محتاج کہا جاتا ہے۔ ورنہ دونوں کے درمیان اب مسئلہ کیا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی بہیمیت بڑی کمزور ہے، جس کی بہیمیت نہ اسے غصہ آتا ہے، نہ اس کو باقی جو اخلاق کے پیچھے کی نہ علم ہے اس کے پاس، نہ اسی طریقے سے باقی اخلاق موجود ہیں، تو بہیمیت بیچارے کی کمزور ہے، تو اس بہیمیت کو مہذب کرنے کے لیے وہ جو تین چیزیں ہیں، رائے کلی، ظرافت، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اسی لیے ایک فقیر یا وہ آدمی جس کی بہیمیت کمزور ہے، وہ سڑک پہ جھاڑو دے کے بھی اس کو پیسے مل جائیں تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی میں بہیمیت قوی ہے، اور بہیمیت قوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے وہ اخلاق کی جو نوعیت پیچھے ہے، تو وہاں پھر دو قسمیں ہوں گی نا۔ وہ جو قہری التکفف بادشاہ ہے وہ یا جبار ہوگا صرف جزوی فائدے کے لیے، رائے کلی کے بجائے رائے جزوی کے تحت، اور وہی جو قہری التکفف ہے وہ یا رائے کلی کی بنیاد پر کام کرے گا۔ یہ فرق و امتیاز بادشاہ اور اس کے درمیان ہوگا۔ اور ایک فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے، مجبور ہے، ہاں جی، اس کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ ایک آدمی فی ذاتی ہی حریت تھی، لیکن حالات کا ایسا جھٹکا لگا کہ وہ غلام بن گیا۔ جیسے مثلا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کے طور پر آئے، لیکن ان میں اعلیٰ اخلاق تھے، بہادری تھی، دلیری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، لیکن حضور کے غلام بن گئے۔ جی سلمان فارسی ہیں مثلا، خلق کے اعتبار سے وہ دلیر ہیں، بہادر ہیں، علم ہے وغیرہ وغیرہ، جو اعلیٰ اخلاق کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو حالات کی وجہ سے، اسی بات کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک انسان سید بالطبع ہوتا ہے، اور ایک انسان ہاں جی العبد بالطبع ہوتا ہے، کہ طبعی طور پر بیچارہ کمزور ہے تو اس طرح کے معاملات اور رویے اس کے اندر پائے جائیں گے۔ تو فقیر عام طور پر وہ ہوتا ہے جس کی بہیمیت کمزور ہے، جس کی ملکیت کمزور ہے، تو بیچارہ وہ کیا ہے، بھیک ہی مانگتا ہے، نیچے کی طرف ہی دیکھتا ہے، اوپر کی طرف نہیں۔ اور ایسے مانگنے والے اگر ان کو غیرت دلائی جائے، ان کی تربیت کی جائے، تو ان کو اچھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ حکیم ابن حزام مانگنے کے لیے حضور کے پاس آئے، آپ نے دے دیا، دوبارہ مانگنے کے لیے پھر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ آئے تو کہا کہ یا حکیم، غیرت کو جگایا، درمیان میں تھے نا، فقیر طبعا نہیں تھے، طبیعت کے اندر تھا، چیز چھپی ہوئی تھی، تو غیرت جگائی، کہا اے حکیم لا تسل، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، جی ہاتھ مت پھیلانا، اس لیے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، تو اوپر والے ہاتھ سے لینا ہے نا،
نہ کہ کیا ہے نیچے والے ہاتھ سے لے رہا ہے۔ اس لیے یہ جو بادشاہوں اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں اگر کوئی ان کو نذرانہ بھی پیش کرتا تھا تو نیچے سے یعنی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، کبھی ان کے ہاتھ کے اندر رکھنا یہ تو بادشاہ کی توہین سمجھی جاتی تھی، آداب کے خلاف بات تھی۔ وہ پیش ہاتھ سے نیچے سے کریں گے تاکہ اوپر سے کیا ہے لیں، کیونکہ نیچے والا ہاتھ اگر ہو گیا تو اس کا مطلب فقیر ہے، بھیک دی آپ نے اس کو۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے بنیادی طور پر کہ دونوں مانگتے ہیں فی ذاتی، دونوں نے دوسروں پر پلتے ہیں، لیکن بادشاہ کو جو قہری التکفف ہے، ٹیکس وصولی کا جو اختیار ہے، یہ اگر رعیہ کلی سے جڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن قہری التکفف ہو اور وہ کیا نام ہے ذاتی مفاد، خاندانی مفاد ادھر ادھر کے اس کے لیے استعمال کرے تو اس کا یہ وصول کرنا غلط ہے۔ وہ واقعی چور ہے، وہ اچکا ہے، چور بھی تو چھین کر جاتا ہے نا، ڈاکہ ڈالنے والا بھی تو چھین کر لے جاتا ہے، اٹھا کر لے جاتا ہے، تو وہ چور ہے۔ اب فرعون بھی وصول کرتا ہے، ابو جہل بھی وصول کر رہا تھا، قیصر اور کسریٰ بھی لگان وصول کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصول کیا ہے لگان، اس کی مقدار کم کر دی۔ وہ اگر 1/4 لے جاتے تھے سب کچھ تو آپ نے اس کے اندر کمی کر کے اس کو 1/5 کر دیا، یعنی 20واں حصہ خراج عائد کر دیا۔ وہ تو بلکہ 60% تک لے جاتے تھے، لیکن حکومت نے لینا ہے، حکومت کی ریٹ ہے کہ ریونیو کلیکشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس ریونیو کی جو کلیکشن ہوئی ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ مفاد عامہ میں خرچ ہو تو بادشاہ اور حکمرانی صحیح ہے، اور اگر مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے خاندانوں کو پالنے کے لیے ہے تو غلط ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی تو فاتخذ ھذا الفارق، یہ جو ہم نے فرق بادشاہ اور فقیر کا سمجھایا ہے اس کو قانون سمجھ لو، اس فرق کو سامنے رکھنے کے لیے کہ کون سے اخلاق اچھے ہیں قابل مدح ہیں اور کون سے اخلاق قابل مذمت، مما یشاکلھا فی الہیئۃ ظاہرا من الاخلاق المذمومہ۔ اور اگر تم یہ قانون سمجھ لو گے اخلاقیات کا تو عام لوگوں کو جو اوہام حاصل ہیں شکوک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں تم ان سے نجات حاصل کرو، فلسفہ اخلاقیات تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کہتے فلربما سمعتم یقولون، تم نے کبھی سنی ہو یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ نہیں لیا تو لوگ اسے کہتے ہیں جبان بزدل ہے، دیکھو جی اس کی اتنی پٹائی ہوئی، اتنا کچھ ہوا اور اس نے آگے سے بدلہ انتقام لے نہیں ہوا، تو اسے کیا کہتے ہیں بزدل۔ اور اگر انتقام لے تو کہیں گے کہ جبار ہے، یسمونہ، اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی جابر ہے، بڑا ظالم ہے، بھائی نہ یوں چین نہ منہ چین۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر بدلہ لے تو اسے کہتے ہیں بڑا جابر ہے، نہ لے تو کہتے ہیں بڑا بزدل ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کرو کہ یہ جملے کیا درست ہے، یعنی انتقام لے تب بھی برا، نہ لے تب بھی برا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو ابھی ہم نے قانون بیان کیا ہے اخلاقیات کا، اسے دیکھو کہ کیا وہ انتقام مفاد عامہ کے لیے لیا ہے، انسانیت کے مفاد کے لیے لیا ہے؟ اگر اس کے لیے لیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے لیے نہیں لیا، ذاتی مفاد، گروہی مفاد، طبقاتی مفاد کے لیے لیا ہے تو یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ خرابی کی بات ہے۔ ایک آدمی نے اپنے اوپر ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اور اس لیے بدلہ نہیں لیا کہ وہ کھلے سینے والا ہے، اس نے کہا چھوٹی موٹی لوگوں کی زیادتی پر کیا کسی سے بدلہ لینا، معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، تو یہ تو اچھے خلق کی بات ہے نا۔ اور اس کو یہ کہنا کہ جی یہ بزدلی ہے تو انتہائی احمقانہ بات ہے۔ تو یہ قانون اخلاقیات اور جو فلسفہ اخلاقیات ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ جو شکوک و شبہات اور ابہامات ہیں اور غلط قسم کے تصورات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو اسی طرح لوگ کیا کہتے ہیں،
کہ اگر کوئی آدمی مال خرچ کرے خوب وافر مقدار میں تو لوگ کہتے ہیں بڑا ہی فضول خرچ آدمی ہے، یسمونہ مسرفاً، کہ یہ تو بڑا ہی مسرف ہے، اسراف کرنے والا ہے۔ اور اگر بیچارہ ذرا کفایت شاری سے کم خرچی سے خرچ کرے تو اس کو کہتے ہیں بڑا ہی بزدل ہے، بڑا ہی بخیل ہے، ممسکن، پیسہ خرچ کر کے راضی نہیں، شوم ہے بڑا ہی، اب نہ یوں چین نہ یوں چین۔ بھائی بڑی بنیادی سی بات ہے، دیکھو ایک فقیر ہے، چندہ کرتا ہے، مثلاً مانگتا ہے مالداروں سے، لوگوں کے سامنے جاتا ہے کہ لو جی چندہ دو، لیکن اگر رائے کلی کے لیے ہے، مثلاً تعلیم کے لیے چندہ، دارالعلوم دیوبند نے بھی کیا، سر سید نے بھی کیا، کیا سید سر سید فقیر تھا جی؟ کالج کے لیے چندہ مانگتا ہے جی، اور دارالعلوم دیوبند والے کیا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگتے ہیں، بظاہر مانگ رہے ہیں، تکفف ہے، لیکن یہی کام ذات کے لیے نہیں ہے، اجتماعی چندہ اجتماعی مفاد کے لیے اگر ہے تو اچھا خلق ہے، اخلاق ہے، تو اجتماعی مفاد رائے کلی ظرافت اور ایجاد و تقلید کے لیے ہے، کوئی ایجاد کرنی ہے اجتماعی طور پر، اس کا علم دریافت کرنے، تحقیق و ریسرچ کرنی ہے تو اس کے اوپر وسائل خرچ کرنے ہیں جی، اس کے لیے لینا وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فیا لیت شعری ما یفعل، ہے افسوس کہ کیا کرے آدمی، نہ خرچ کرے بزدل، خرچ کرے تو مسرف، انتقام لے تو جبار، نہ لے تو کیا ہے، اس کو کہیں گے بزدل۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تو لوگوں کے تنقید سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں لوگ جو یہ بات شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، ہم اس کا حل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا نَحْنُ، شاہ صاحب کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، فَنَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اوصاف اگرچہ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، مانگنے والا بادشاہ ٹیکس اکٹھا کرنے والا اور فقیر دونوں کے دنیائی طور پر کوئی فرق، انتقام لینے والا غضب سے لیتا ہے تو وصف میں اگرچہ ظاہری طور پر تشابہ، لیکن حقائق کے تناظر میں کیا ہے، ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا جی۔ فَهِيَ مُتَخَالِفَةُ الْحَقَائِقِ، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر وہ وصف جو کسی انسان سے نفس کی بڑائی اور وقار سے صادر ہو، سینے کے کھلا پن سے صادر ہو، مزاج کی تمامیت سے صادر ہو، دل کی مضبوطی اور سبوغ سے ظاہر ہو، تو یہ صفت و مدح، یہ تعریف والی بات ہے، یہ تعریف والا خلق ہے۔ اور پھر اپنے اپنے اعتبار سے وبعض الصفات اسنا و ابہا من بعض، یہ اچھی صفات یا اچھے اخلاق ہیں ان میں سے درجات بعض بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، کوئی دوسرے درجے کا ہے، کوئی تیسرے درجے کا ہے، درجات کا فرق ضرور رہے گا، لیکن ہر وہ وصف جس میں یہ چار باتیں پائی جائیں، کبر نفس سے جی، نفس کے اندر کبر ہو، بڑائی ہو، بڑا پن ہو، سینہ کھلا ہو، پیسہ خرچ کرنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سخی آدمی جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کا سینے کی کڑیاں کھل جاتی ہیں، اور کمزور آدمی ضیق النفس والا جب پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور ایسے جیسے زرہ لوہے کی ہو اور اس کی کڑیاں ایک دوسرے سے پھنس رہی ہوں، تو اس کی جیسے ابھی جان نکل جائے گی پیسے دیتے ہوئے جی۔ اور یہ مزاج کی تمامیت، یعنی اس کی ملکیت اور بہیمیت کا جو مزج ہے وہ کامل اور مکمل ہے، قلب اس کا مضبوط ہے، سبوغ ہے اس کے اندر۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں ہر وہ وصف جو کسی انسان میں تنگی نفس سے ظاہر ہو، مصیبت سمجھ کر ادا کر رہا ہو، وَانْخِدَاجِ قَلْبٍ، اور دل کی کمزوری سے ظاہر ہو، دل دھڑک رہا ہو، دل چھوٹا ہو رہا ہو کام کرتے وقت، تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ صفت ذم، برا خلق۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مال کم خرچ کیا یا زیادہ خرچ کیا، انتقام لیا یا نہیں لیا، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ انتقام کس اساس پر لیا جی، یہ مال کس اساس پر خرچ کیا ہے،
تو یہ صفت ذم ہے۔ اور وبعض الصفات اخنع و اشنع من بعض، اور ان صفات میں سے جو مذمت والی ہیں ان میں بعض زیادہ شنیع، خراب، بہت ہی پست، بہت ہی انسان کے لیے نقصان دہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اصول جان لو کل انسانیت کا کہ والمدح یدور علی دوران التمام والسعہ، تعریف گھومتی ہے کسی خلق کی تمامیت اور وسعت پر، اس کے گرد گھومتی ہے۔ وما سمعت احدا، تو نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا، سنا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے اس کی مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کا خلق کا جو اظہار ہوا ہے وہ کھلے دل سے ہوا ہے، رائے کلی کی بنیاد پر ہوا ہے، تو وہ اسی آدمی کی تعریف کر رہا ہے جس نے کبر نفس، سعت نفس، سعت صدر وغیرہ وغیرہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا شاہ صاحب کہتے ہیں اصاب او اخطا، چاہے وہ اس تعریف کرنے میں غلطی کر گیا ہے یا واقعی لیکن اس نے تعریف جو کی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کی ہے، یہی بنیاد پر کہ وہ اس کے اندر یہ خلق جو ہے وہ تمام مزاج کی علامت ہے۔ اور اسی طرح شاہ صاحب کہتے تو کسی آدمی کو نہیں دیکھے گا، سنے گا کہ وہ کسی دوسرے کی مذمت کر رہا ہے تو اس مذمت سے مراد ہوتا ہے اس کی بزدلی، اس کا تنگ دل ہو کر کام کرنا، اصابہ او اخطا۔ یہ فلسفہ اخلاق بیان کر دیا شاہ صاحب نے۔ فلسفہ اخلاق بیان کر کے شاہ صاحب ایک اور اہم بات کی طرف، جو انسانی امتیاز ہے کس سے، تو امام نوع انسانی سے جو انسانیت پر احکامات آتے ہیں ان میں ایک اخلاق ہے، اور دوسرا ارتفاقات ہیں، رسوم ہیں، یا وہ علوم ہیں جو انسانی مفاد کے ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب اس کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ انسان کی چونکہ عقلیں دو ہیں، ایک معاشی یعنی اس دنیا کی، اور ایک عقل وہ ہے جو معادی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی۔ وعلم، جاننا چاہیے کہ انسان کے اندر دو عقلیں پائی جاتی ہیں۔ ایک عقل تو وہ ہے جو اودع فی جبلتہ، وہ اس کی جبلت اور فطرت میں رکھی گئی ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ یعایش بہ بنی جنسہ وَإِنِ امْتَازَ مِن بَيْنِهِمْ بِزِيَادَةٍ مَا فِيهِ، اگرچہ یہ اس عقل کی کمی زیادتی یا امتیازی خصوصیات افراد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے عقل معاشی، اور عقل معاشی کا تعلق ہے کہ یہاں پیدائش سے لے کر موت تک اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کے حوالے سے اعلیٰ اخلاق کا ہونا، شجاعت کا ہونا، عفت کا ہونا، سماحت کا ہونا، یعنی قابل تعریف اخلاق کا حامل ہونا اس دنیا میں، اور قابل مذمت اخلاق کا ہونا۔ اور ایک عقل وہ ہوتی ہے کہ عطاہ ربہ، جب اللہ پاک اسے عطا کرے گا، حین طرح غواش یا نشأتہ الدنیا دنیاویہ وراء ظہرہ، جب انسان اس دنیا سے اس کا جسم کی جو دنیاوی نشأت کے پردے اس سے ہٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو اس کو عطا کرے گا عقل معادی، موت کے بعد وراء ظہرہ، اس کی نشأت دنیا اس کی پشت پشت ڈال دی جائے گی، یعنی اس انسان کا جو جسم ہے دنیا کی زندگی سے جو غذا وغیرہ رہنے سہنے کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کا چھلکا مٹی کے سپرد ہو جاتا ہے، اور اس کی روح یہاں سے پرواز ہو کر نسمے سمیت اگلے جہان میں چلی جاتی ہے، تو وہاں اس کو عطا کی جاتی ہے عقل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر خطاب سے کہا کہ اے عمر، قبر میں انسان کو سوالوں کے جوابات دینے ہیں، فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا نبی کون ہے، خدا کون ہے، تو وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہاں ہم ہوش و حواس اور عقل میں ہوں گے؟ انہوں نے کہا عقل تو یہاں کے مقابلے میں بڑی زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر فکر کی بات نہیں، عقل ساتھ ہونی چاہیے،
اگر عقل ساتھ ہے تو پھر جواب دینا کون سا مشکل ہے۔ ہم نے رب کو یہاں پہچان لیا، رب کے بارے میں بتا دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتا دیں گے، دین کے بارے میں بتا دیں گے، عقل موجود ہے نا وہاں، تو وہ عقل تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اچھا جی، اب جب یہاں سے وہ پیچھے ڈال کر قاصد الیہ بوجودہ المثالی الممتزج بالنشأۃ الدنیویہ، اور پھر وہ اس کے اس وجود مثالی پر وہ عقل آتی ہے، اس لیے اس عقل کی بنیاد پر وہ عالم مثال میں ہر جگہ پرواز کرتا ہے، عقل کی اساس پر۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے وجود مثالی عطا ہوتا ہے، پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، ثم بوجود الروحانی الممتزج بالنشأۃ المثالیہ، نشأت مثالیہ اس کا جسم ہوگا، اور پھر وجود روحانی اس کا ہوگا، اور پھر وہ اس سے جدا ہو جائے گا، اور ثم بوجودہ العینی، پھر جو امام العیان، آیان جہاں سے عین، وہ پیچھے جو 4 قسمیں بیان کی تھی انسان کی، وجود جبروتی، وجود روحانی، وجود مثالی، اور اس دنیا کا وجود خارجی۔ تو ایک عقل اس وجود خارجی کی معاشی ہے، اور جیسے یہ سفر کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوگا تو اس کا وجود مثالی ہوگا پہلے، اور کتنا عرصہ رہتا ہے یہ اللہ میاں جانے، اور اس کے بعد اس کو کیا وجود روحانی کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وجود عینی کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا، اور وہ ممتزج ہوگا، ملا ہوا ہوگا بالنشأۃ الروحانیہ، پھر اس سے بھی جدا ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فتل کا مراتب، یہ مختلف مراتب ہیں، لم تندرج فی احکام نشأتہ التی یحظو بہا حظو سائر الحیوانات، یہ اس نشأت کے مطابق مندرج نہیں ہے جیسے جانوروں کا معاملہ ہے، کیونکہ جانوروں کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تو اس نشأت خارجی کے دائرے تک ہے بس، اس لیے جانور کا قصہ یہاں آیا، پلا بڑا، ذبح کر لیا یا مر گیا، اور اس کے بعد ختم، وہ تو اس نشأت دنیاویہ کی دائرے، اور چونکہ وہ حیوان بنا تھا انسان کے لیے تو انسان نے کھایا پیا استعمال کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ انسان، حضرت انسان کا ایک اور ارتقاء ہے کہ یہ جس راستے سے آیا ہے اسی دائرے کے ساتھ واپس اسے جانا ہے، وجود مثالی، وجود روحانی، اور وجود جبروتی یا عینی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمِقْيَاسُ فِي تِلْكَ الْحِكَمِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا نَشأَةُ تِلْكَ، یہ جو پیمانہ ہم نے ان حکمتوں کا بیان کیا ہے ابھی، وہ جو حکمتیں، ویسے تو حکمتیں آگے آ رہی ہیں، تو حکمت منزلیہ، حکمت معاشیہ، حکمت مدنیہ، حکمت خلقیہ، اخلاقیات کا یہ جو فلسفہ ہم نے بیان کیا ہے، جس طرح ہم نے اشارہ کیا ہے، تو اشرنا الیہا نشأتہ تلک اذ ہذہ الحکم یجب ان ینتظم بها نوع الانسان قاطبہ، یہ جتنی بھی حکمتیں ہیں یہ تمام نوع انسانی کے اندر اسی امام نوع انسانی سے آتی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اب بات بڑی متحقق ہو کر تحقیقی بات تمہارے سامنے آ چکی ہے، فتحقق الامر اور وکم من المستبدین بالنظر الی عقلہ الحیوانی، تو اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق تیری مستقل نظر ہونی چاہیے انسان کی عقل حیوانی پر، کہ اس وجود خارجی کے ہوتے ہوئے یہاں اس دنیا میں اس کی عقل حیوانی کی اساس پر جتنی حکمتیں وجود میں آتی ہیں، تیرا یہ علم جو ہے یہ از خود ہو، محض تقلیدی بات نہیں، مستبدین میں سے بن، لیتأتی فہم ما نلقیہ الیک، اور جب تمہیں یہ عقل حیوانی میں تم مستقل مزاج ہو جاؤ گے تو پھر ابھی ہم آگے جو بات کرنے والے ہیں، آگے جو بات بیان کرنے والے ہیں اس کی سمجھنے کی تیرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، لیتأتی فہم، تیرے اندر وہ فہم پیدا ہو جائے جو ابھی ہم تیرے سامنے القاء کرنے والے ہیں۔ اگلی بات کہ انسانیت
میں جب عقل حیوانی سے مراد یہ تمام امور تمہارے سامنے آ گیا جو ابھی حکمتوں کی صورت میں، فلسفہ اخلاق کی صورت میں ہم نے بیان کی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْعُلُومُ الْمُودَعَةُ فِي كُلِّ نَوْعٍ وَفِي بَنِي آدَمَ عِنَایَةُ الرحمن، یہ جتنے بھی علوم ہیں وجود خارجی کے، یہ جو اخلاقیات 7-8 اخلاق کی صورت میں ہیں اور ہر نوع میں جو رکھے ہیں، یہ عنایت الرحمن، پہلے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت ازلیہ میں یہ باتیں رکھ دی تھیں۔ امام نوع انسانی کے ذریعے سے ہر انسان میں اپنی ساخت کے مطابق یہ تمام امور پائے جائیں گے۔ ایک تو قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو مزید گہرائی میں جاتا ہے اس تحقیقی بات کے، وَإِنْ أَنْتَ أَمْعَنْتَ فِي التَّحْقِيقِ، اگر تو تحقیق میں مزید گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہتا ہے تو علمتا، شرط یہی کہ گہرائی میں جا کر اپنی عقل استعمال کرے، تو علمتا، تو جان لے گا کہ تمام انبیاء اور اولیاء کے جو علوم ہیں، مما یکون بالموہبہ، جو اللہ کی طرف سے وہبی طور پر عطا کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام علوم اس عنایت ازلیہ کے ذریعے سے آتے ہیں جو اللہ نے نوع انسانی کے لیے کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں اجمالی طور پر رکھ دیے تھے، تو عنایت ازلیہ کی وجہ سے آیا۔ ثم يتوزع تلك الکمالات، پھر اس کے بعد یہ کمالات اشخاص پر آتے ہیں، ان بنیادی اسباب کے تناظر میں جن کے تحت ایک انسان دنیا میں آتا ہے، اور وہ اسباب جن کے تحت انسان دنیا میں آتا ہے وہ افلاک کے بھی ہیں، فلکیات کے بھی اثرات ہیں۔ سورج چاند ستارے کا ذائچہ بھی اثر انداز ہوتا ہے جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے وجود کی ساخت میں۔ والعنصریہ بھی، اور جو عنصریہ ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا اور اس کے ارتقاء سے، جی معدنیات، نباتات اور حیوانات اپنے ماں باپ کی شکل میں جتنے بھی عناصری اسباب ہیں۔ والفضائیہ یا قضائیہ، فضا کے اندر جو کچھ ہے یا اللہ کی قضا کے طور پر ہے، اور وہ جو عالم مثال کے اندر تفصیلاً ہیں تو وہ تفصیلاً ہر شخص کے اندر۔ اسی لیے جو آدمی ایک خاص فلکیات کے زمانے میں، خاص ارضیاتی خواص کے تناظر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کی ساخت، اس کی روح، اس کی ملکیت اسی کے مطابق ان امام نوع انسانی سے عقل لے کر ان علوم کو حاصل کرتی ہے، کیونکہ ہر چیز ایک ڈسپلن کے تحت آئی ہے۔ شاہ صاحب نے ان چاروں کو، فلکیات، عنصریات، قضائیات اور مثالیات، ان تمام اسباب کے تناظر میں شاہ صاحب نے لمحات میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور فرمایا ہے کہ جتنے بھی حوادث دنیا میں ہوتے ہیں محققین کے ہاں یہ طے شدہ ہے کہ وہ قوائے سوامیہ بھی اس میں کار فرما ہوتی ہیں اور قوائے ارضیہ بھی کار فرما ہوتی ہیں، اور پھر قوائے سماویہ کی 4 اقسام بیان کی ہیں، اور جو قوائے ارضیہ ہیں ان کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ تفصیلات اگر کسی نے دیکھنی ہے تو نیچے عربی میں ہم نے وہ لمحات کی پوری عبارت کا خلاصہ بیان کیا ہے، ورنہ تو کئی لمحات کے اندر یہ بات شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کی۔ تو بہرحال جب بھی کوئی انسان دنیا میں ان استعدادات کے مطابق آتا ہے تو عنایت ازلیہ میں نوع انسانی کے لیے جو علوم رکھ دیے گئے ہیں وہ وہاں سے اس کو ملتے ہیں۔ فَالتَّجَدُّدُ زَمَانًا زَمَانًا، تو یہ تجدد جو ہے یہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ انما ہوا باعتبار ظہور بادی النظر، ظاہری ظہور کے حوالے سے اس کا اعتبار ہے، ورنہ اصل میں تو یہ چیزیں لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اور وہ تجدد زمانے کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو پہلے زمانے کے تمام امور
امام نوع انسانی کے تحت آنے والے کتنے فرعون گزر چکے ہیں، کتنے ابو جہل گزر چکے ہیں، کتنے انبیاء سے مشابہت رکھنے والے اولو العزم اولیاء اللہ، علماء ربانیین یا انبیاء علیہم السلام گزر چکے ہیں۔ بل علمت، بلکہ تو یہ بھی جان لے کہ جتنے علوم کسبیہ بھی ہیں، ایک آدمی اپنی محنت اور مشقت سے بھی حاصل کرتا ہے، کسب سے بھی حاصل کرتا ہے، باقی علوم تو موہبت ہے جو انبیاء پر آتے ہیں اور اولیاء اللہ پر آتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن علوم کسبیہ بھی عنایت ازلیہ سے ہی آتے ہیں، اس لیے کہ عنایت کا کام ہے قوتوں کو مہذب بنانا، ادراکات کو مہذب بنانا، اور وہ ادراکات جو اپنے مطلوب کی طرف ابھار پیدا ہو، ارادہ کریں، پھر اس کے حاصل کرنے کے لیے کسب کا موقع پیدا کرنا، پھر صورت حاصلہ اس کے اندر کا آنا وغیرہ ذالک۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی کام استیناف نہیں ہے، اثر نو کچھ نہیں ہوا، جو کچھ تھا عنایت ازلیہ میں ہوا ہے، اور اسی عنایت ازلیہ کے ذریعے سے وہ اسباب اور وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ تمام علوم اور اخلاق آتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فالحاصل، خلاصہ یہ ہے کہ عنایت الہیہ ہی وہ تدبیر کلی جملی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انواع کی پیدائش کے ابتدائی زمانے میں ہی ہر نوع میں رکھ دیا ہے۔ امام نوع انسانی کے ذریعے سے تدبیر جملی ہے، اور پھر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے ہر تدبیر تفصیلی نظام اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور وَكُلُّ اهْتِدَاءٍ لِمَرَافِقِهَا، اور جو جس طرح کا اس کو رفقا یا مرافق یا اس کو سہولتیں ملتی ہیں اس کے مطابق ہدایت حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ تدبیر جملی کلی واحدۃ ازلا و ابدا ووجودها عین وجود الانواع، تمام انواع کے وجود کا یہ عین ہے، البتہ ہر وقت اور ہر پہلو کے اعتبار سے ان کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، صورتها شتیٰ، لیکن وجود اصل میں وہ وہی ہے جو امام نوع انسانی سے آیا ہے۔ تو یہ اخلاقیات یا انسان کا حیوان سے ممتاز ہونا ان بنیادی 3 اخلاق کی اساس پر جو رأی کلی، حب جمال اور ایجاد و تقلید کے تناظر میں انسان کی امتیازی خصوصیات ہیں، ان کی اساس پر جو اخلاقیات، جو علوم، جو چیزیں آتی ہیں وہ عنایت ازلیہ سے ہی آتی ہیں، اسی کی اساس پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک وحدت ہے۔ یہ جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کی بات ایک جو افراد اور اشخاص کا تکثر ہے، اس کی کوئی وحدت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں غور و فکر کرو، یہ ایک وحدت لیے ہوئے ہے، یہ تدبیر جملی ہے جسی کی اساس پر نیچے تدبیر تفصیلی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں انسان کا حیوانیت سے امتیاز کرنے کی جو امتیازی خصوصیات ہیں وہ متعین ہو گئی امام نوع انسانی کے اثرات کے تناظر میں۔ اب اگلی فصل میں شاہ صاحب نے اس سے اگلی بات کہ ایک صورت شخصیہ کا جو ذاتی نظام ہے شخص صغیر کا، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی بنیادی اجزاء اور عناصر کیا ہیں، اور ان اخلاق کے ظہور کا مرکز اور منبع، ان کا حکمران بنیادی طور پر کون ہے۔ یہ جسم انسانی بھی ایک ریاست ہے، اور اس ریاست کا بھی ایک حکمران ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے، اس کا بھی ایک سسٹم ہے۔ وہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، اس کی اس وحدت میں اس کی تفصیلات شاہ صاحب اگلی دوسری فصل میں بیان کریں گے۔ اللہ اجمعین۔